अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरूसा खान और आप देख रहे हैं एसए टाइम्स। वर्ल्ड कप 2023 2023 चल रहा है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर जाते जाते होते फिर से वापस पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है। और चूंकि जो लास्ट मैच पाकिस्तान का था उसमें दुआएं मांग मांग के बारिश करवाई गई और फिर बारिश हो गई। लेकिन खैर मेरा तो ये मानना है कि अगर बारिश ना भी होती तो माशाल्लाह से पाकिस्तान ने जीत जाना था। लेकिन आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो इंडिया अभी तक कोई एक मैच भी पूरे वर्ल्ड कप में नहीं आ रहा है और पॉइंट टेबल पे इस वक्त इंडिया पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है साउथ अफ्रीका, तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ है, पाकिस्तान भी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है और अफगानिस्तान जो है वो -0.228 के साथ जो है वो भी 8वें नंबर पर है। मतलब कि जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है, इन तीनों के दरमियान इस वक्त जंग जारी है। खास तौर पर न्यूजीलैंड 8वां हालत का शुरू से करें। दूसरा सिर्फ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त जो है वो मुकाबला जारी है और सख्त मुकाबला है। नाजरीन आपको हम बताते चलें कि आज मैच चूंकि बांग्लादेश और श्रीलंका का है, कल और उसके बाद 9 नवंबर को मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का और उसके बाद है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के बाद ही पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा। जुल्करनैन शेख साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जुल्करनैन साहब को लगा कि हम लोग रिकॉर्डिंग पे है लेकिन ये लाइव है। मुझे पता चला है ये हमारे जो कैमरा पर्सन है ना काशिफ साहब, ये इनको लाइव कहना चाहिए था और मेरे से शायद कोई एक मिस्टेक हुई है। हाँ जी, वो शेख साहब दुरुस्त कर देते हैं। अफगानिस्तान 6ठे नंबर पे, 8वें नंबर पे नहीं है। अफगानिस्तान 6ठे पे ही है, मैंने 6ठे पे ही बोला है। अच्छा, मुझे ऐसे लगा कि आपने 6ठे पे है। तो शेख साहब जो है वो गलतियां गुलतियां हमारी दुरुस्त करते रहते हैं। शेख साहब क्या लगता है पाकिस्तान पे किस्मत की जो देवी है वो बड़ी मेहरबान है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होते होते जो है वो वापस एक इंग्लिश कमेंटेटर थे टोनी क्रेग, वो पाकिस्तान के बड़े फैन थे। ठीक है। वो पाकिस्तानी टीम को कहते थे कि वो किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। ठीक है, एक साइड पे अफगानिस्तान से हम आ रहे हैं और एक साइड पे हमने न्यूजीलैंड के 401 रन के ताकुब में इस तरह खेला है कि 21 रन से हमें जो डीएल मेथड की वजह से कामयाबी मिली है। अब इस वर्ल्ड कप में और वो वर्ल्ड कप जो हम जीते थे इमरान खान साहब की कप्तानी में, सेम कुछ चीजें हैं। उसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट एक ही है। ठीक है। यानी कि हर टीम उस वक्त 9 टीमें थी टोटल और आज 10 टीमें हैं। हर टीम ने हर टीम से खेलना है। ठीक है। ठीक है। अब पाकिस्तान का एक मैच बाकी है। ठीक है। न्यूजीलैंड का एक मैच बाकी है। ठीक है। अफगानिस्तान के 2 मैच बाकी हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान का जो एक मैच बाकी है वो इंग्लैंड के साथ है जो दिफाई चैंपियन है, लेकिन वो बुरी परफॉर्मेंस में है इस वक्त। वो तकरीबन 7वें 8वें नंबर पे है। ठीक है। तो उम्मीद यही की जा रही है पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा। जबकि न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका के साथ है और श्रीलंका भी कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है। लेकिन जो नेट रन रेट है, न्यूजीलैंड 4थे नंबर पे है, उसका रन रेट प्लस 0.336 है और पाकिस्तान का 0.035 है। ठीक है। अब पाकिस्तान को जो सिनेरियो बिल्डअप होता है कि अगर न्यूजीलैंड 9 नवंबर के मैच में श्रीलंका को पहले न्यूजीलैंड खेले और 1 रन से भी हरा दे श्रीलंका को, तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को कम से कम 130 रन से हराना होगा। ठीक है। तभी वो टॉप 4 में जा सकता ठीक है। और अफगानिस्तान के जो दोनों मैच है वो बड़ी तगड़ी टीमों के साथ है, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरी साउथ अफ्रीका। अच्छा। तो उसलिए उनसे उम्मीद का, उन्होंने पहले ही वर्ल्ड कप जीत लिया। जो 3 मैचेज उन्होंने जीते हैं ना, नीदरलैंड से, पाकिस्तान से, और जो सिनेरियो अब बिल्डअप हो रहा है ना, वो ये है कि अव्वल तो अच्छा इसमें एडवांटेज एक पाकिस्तान को है वो कि किस बात का? वो पाकिस्तान का मैच है 11 नवंबर को। अच्छा। उसको पता होगा कि अगर 11 नवंबर को जो इंग्लैंड के साथ है, नहीं इंग्लैंड के साथ है, बिल्कुल। उसको पता होगा अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत भी जाता है तो उसको ये पता होगा कि हमें किस रन रेट के साथ जीतना है। यानी कि उनके पास टेबल पे कैलकुलेशंस होंगी, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे। जबकि न्यूजीलैंड वाले अगर जीत जाते हैं श्रीलंका से तो वो डिपेंडेंट होंगे। और इधर मैं आपको बता दूं, श्रीलंकन टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको बड़ी बुरी तरह हरा रहा है। इंडिया ने भी बड़ी बुरी तरह शिकस्त दी, लेकिन श्रीलंका, पाकिस्तान ने भी उनको हराया, लेकिन श्रीलंकन जो है वो एशियन टीम है। और एशियन टीम और जब गोरी टीम यानी कि न्यूजीलैंड जैसे है, अब ये क्योंकि इस जो इन्वायरमेंट है ये स्पिनर्स के लिए सूटेबल है और लगता ये है कि श्रीलंका एक टफ टाइम देगा। बहरहाल जो रन रेट के सिनेरियो में अगर 1 रन से न्यूजीलैंड
हरा दे श्रीलंका को, तो पाकिस्तान को मिनिमम 130 रन से विन करना होगा इंग्लैंड के खिलाफ, तब वो टॉप 4 में आएगा। ठीक है, तो अभी सेमीफाइनल का क्या आइडिया है, कौन कौन सी टीमें जाएंगी? पहली टीम तो कंफर्म है, इंडिया और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंफर्म है। इन तीनों में से अब एक फाइनल होगी कि न्यूजीलैंड जाती है, पाकिस्तान जाती है या अफगानिस्तान जाती है। वैसे भी अफगानिस्तान को थोड़ा सा इसलिए नीचे रख रहे हैं क्योंकि उसके जो सबसे सख्त मैच है, यानी कि वो जो 2 टीमें ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, उसके साथ है। एंड सेकेंडली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से उसका रन रेट बहुत नीचे है। नाज़रीन, चूंकि हम लोग लाइव हैं तो आप लोग नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपके ख्याल में कि तीनों टीमों में से कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल में जाएगी। मेरे तो ख्याल है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला ज्यादा टफ है, इन दोनों में से कोई एक जो है वो। अच्छा, मुझे कुछ और लग रहा है। आपको अफगानिस्तान लग रही है? नहीं, मैं आगे नहीं सोच रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान सेमीफाइनल में नजर आ रहा है। आपको पाकिस्तान आपको तो पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में नजर आ रहा है। शेख साहब से जब भी बात की जाए तो शेख साहब कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में है और पाकिस्तान ने आखिरी 2 गेंदों पे फाइनल में इंडिया से हार जाना है, और फिर हमें तुमसे प्यार है कि गाना चलना है। और फिर इनका कहना है कि अगले दिन हम लोगों ने गाने चलाने हैं कि हमें तुमसे प्यार है। मेरे कैमरे के पीछे इस टाइम जो चीजें चल रही हैं, मैं जरा तंबीह कर दूं और वार्न कर दूं कि आप लोग जो है ना वो कैमरे के पीछे जो चीजें चला रहे हैं वो ना चलाएं। बस मैं आपसे मुतासर हूं कि आप एज एन एंकर और एज एन ऑफिसर दोनों प्राइस इक्वली जो है वो। अच्छा मैम, इसमें थोड़ा सा और है ना इंटरेस्टिंग, हाँ जी, कि जब टॉप 4 होते हैं ना, सेमीफाइनल इस तरह डिसाइड होता है कि नंबर 1 टीम जो होती है वो नंबर 4 से। मैंने सोचा साथ साथ बिस्किट भी खाएं, शेख साहब आज बिस्किट लेके आए हैं। अच्छा, शुक्रिया, आपने मेरा शेख भी कह रही है और ऊपर से लाने की बात भी की है, तो चलो कोई कौम का नाम रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको कि इस वक्त इंडिया पहले नंबर पे है, ठीक है, और पाकिस्तान 4थे नंबर पे अगर आता है, तो सेमीफाइनल में फर्स्ट जो है वो खेलता है 4th से और सेकंड जो है वो 3rd से खेलता है। और अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान इंडिया खेले तो फाइनल से कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए मुझे यूं लगता है कि अफ्रीका ने लाजमी जीतना है अफगानिस्तान से, और मुझे यूं लगता है कि एक बैड मैच इंडिया का भी बाकी है। हर टीम, आपको शायद 92 का वर्ल्ड कप याद हो कि न्यूजीलैंड की टीम कोई भी पूल मैच नहीं आ रही थी, बिल्कुल, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान से आ रही थी, ठीक है, जिसमें इंजी ने एक बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी जिसकी वजह से हम जीते थे। सो एक बुरा मैच अभी बाकी है। पाकिस्तान ने बुरे मैच बहुत खेली है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का आप इंडिया कोई भी मैच नहीं हार रही, तो उसका एक बुरा मैच बाकी है। वो अगर पाकिस्तान से हार सकती है। तो मुझे यूं लगता है कि इंडिया जब फाइनल 4 की सीट आएगी ना, तो इंडिया दूसरे नंबर पे होगा, पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया होगा, और 4थे नंबर पे पाकिस्तान होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहले नंबर वाली इंग्लिश टीम से मुकाबला होगा, और दोनों साइडों पे। साहब, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाता है तो फिर घर वापसी वाघा बॉर्डर से आएंगे? नहीं, बाय एयर आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम भी होता है। नहीं, फिर ये एक और काम। अच्छा शेख साहब, अब वो टाइम चला गया जब पाकिस्तान की टीम कहीं हार से मुल्क वापस लौटती थी तो एयरपोर्ट से छुप के निकलते थे। इस दफा नहीं, एक तरीका और होता है। अगर जीत के आएंगे, सिचुएशन लग रही है कि ये छुप के निकलेंगे एयरपोर्ट से, अगर ये हारते हैं तो। तरीका वारदात ये है, अगर तो ये आ जाए हमें तुमसे प्यार है वाले स्टाइल में, फिर ये इकट्ठे आएंगे, हाँ, फिर पीछे भी आपको एक वीडियो। अगर हम क्या देंगे जी, हमें, और अगर ये हार गए, कह रहे हैं यार हमें नहीं, आप लोग हार गए हैं ना, 3 इंग्लैंड चले जाएंगे। अच्छा, 3 दुबई, 2-3 दुबई चले जाएंगे, 1 तो इंडिया आ जाएगा, और एक आधा गरीब जिसका कोई वाकिफ नहीं होगा बाहर, वो बड़ी मुश्किल से ना आएगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एमिरेट्स की कौन सी फ्लाइट पे आया। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मुझे यूं अभी भी लगता है, उसकी वजह क्या है? अब मैं कोई मतलब प्रेडिक्ट, देखें, वर्ल्ड कप में इंडिया वो मुल्क है जो क्रिकेट को मजहब समझता है, ठीक है। आप कोई मैच देख लें कि जहां पे सीटें खाली नजर ना आई, ठीक है। सो वर्ल्ड कप, जब ये वर्ल्ड कप सेट किया जाता है, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्रिकेट का, और वो हो भी इंडिया में रहा हो, तो जो उसके फाइनेंशियल टारगेट सेट किए गए वो 65% तक अभी तक अचीव हुए हैं, ठीक है। और अगर उनको आपने 100% अचीव करना है ना, तो फाइनल पाकिस्तान इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। शेख साहब आपको सलाम कह रहे हैं जी, फारूक आसिफ सिद्दीकी साहब है, कह रहे हैं जी शेख साहब को मेरा सलाम दे दें, ठीक है। जुहेब अजहर ने हमें ज्वाइन किया है। जुहेब अजहर को जानते हैं आप, वो जो लाहौर कलंदर की जानिब से बड़ा करते हैं। मैं जुहेब भाई की तरह है हमारे, अल्लाह करे वो मुझे भाई मान ले। जुहेब सुन ले जी, आपको कहा जा रहा है। जो मैंने मैम एक और चीज फील की है, आप लोग भी कमेंट्स में कोई सवाल पूछना चाहते हैं शेख साहब से तो आप जरूर पूछें।
اور اچھا میں جو جب تک سوال آتا ہے، ہاں جی بالکل، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کو چیمپئنز ٹرافی یاد ہوگی جو ہم نے انڈیا سے جیتی تھی، اس میں پول میچ ہم انڈیا سے ہار گئے تھے بری طرح سے، اور فائنل ہم جیت گئے تھے. بالکل. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیم جو تھی وہ ینگ تھی، اور یہی فخر زمان تھے جو کسی بھی ٹیم کو نا، اب ہماری کمزوری کیا ہے، ہر ٹیم کی ایک سٹرینتھ ہوتی ہے اور ہر ایک ٹیم کی ایک کمزوری ہوتی ہے. انڈیا کی ہمیشہ سٹرینتھ بیٹنگ رہی ہے، پاکستان کی ہمیشہ سٹرینتھ بالنگ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، زہیب اظہر صاحب کہہ رہے ہیں جی مان لیا، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ زہیب بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھائی مان لیا، نہیں تو آج کل تو وہ سگے بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جرنلسٹ بیچارے تو گھر CNIC دکھا کے گھر جاتے ہیں، آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار کہ آپ نے مجھے بھائی مانا ہے، اور آپ بھائی ہیں بھی. فخر صاحب پوچھ رہے ہیں جی، شیخ صاحب سے پوچھے، از پاکستان کوالیفائی فار سیمی فائنل؟ مجھے لگتا ہے کوالیفائی کرے گا، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کوالیفائی کرے گا تو اس ٹورنامنٹ میں انٹرسٹ بھی زیادہ رہے گا، اس ٹورنامنٹ میں کرنچ بھی زیادہ رہے گا، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ فائنل پاکستان انڈیا کا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں، میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ اگر فائنل پاکستان کوالیفائی کرے تو چوتھے نمبر پہ، انڈیا تو ابھی پہلے نمبر پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، ایک بڑا مزے کا سوال آیا سیف خان کی جانب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جہاں دنیا کے ٹاپ کلاس فاسٹ بالرز جن میں مچل سٹارک، ٹرینٹ بونڈ، شاہین شاہ اور باقی انہوں نے بڑے نام لیے ہوئے ہیں، کافی لمبے نام ہیں، جیسے باؤلرز جن کو انڈیا مانتی ہے، وہ باؤلرز اس ورلڈ کپ پہ مسلسل مار کھا رہے ہیں، تو وہاں انڈیا کی بالنگ کے پاس اتنا سوئنگ کہاں سے آ گیا؟ نہ تو ان کے پاس اتنا کوئی بڑا نام ہے، نہ ہی کوئی ماضی کی پرفارمنس ہے، سوائے بمراہ کے، پتہ نہیں کیا نام لکھا آخر، بمراہ. آخر وجہ کیا ہے؟ جو ٹیمیں ہر میچ میں 350 پلس رنز بناتی ہیں وہ انڈیا کے خلاف مشکل سے 150 بھی نہیں کر پاتی. ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، لیکن بات تو سوچنے والی ہے. نہیں، انہوں نے جو اب اس کا جواب اس طرح ہے. ہاں جی، اس کا جواب جس دن ورلڈ کپ کا فائنل ہے اس سے ایگزیکٹ 2.5 مہینے بعد انڈیا میں عام انتخابات ہیں. ٹھیک ہے. اور مودی صاحب نے جو پچھلا الیکشن جیتا تھا 2/3 میجورٹی سے، وہ انہوں نے ایک سینیریو بنایا تھا بالا کوٹ کے جو اٹیک کیے تھے کہ پاکستان کو جیسے ہم نے فتح کر لیا. اب کی بار وہ کرکٹ بیس بنا رہے ہیں، ایشیا کپ میں جس طرح جیتا ہے انڈیا. اور ہاں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو ہماری اب یہ ریڈ مطلب سرخ مٹی سے بنی ہوئی پچیں ہیں، اب سرخ مٹی سے بنی ہوئی پچوں پر فاسٹ بالر، سرخ مٹی سے بنی ہوئی پچیں ICC نے الاؤ کی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ ہے انڈر ICC کے، لیکن ICC دوسرا نام ہے BCCI کا، کیونکہ ICC کا ہیڈ وہ جو بگ 3 تھے نا، انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ، وہ بھی ختم ہو گیا، بگ 1 ہے انڈیا. جو ICC از اکول ٹو BCCI ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے وینیو بھی انڈیا ہے. تو یہ پچیں بنانی انہوں نے انڈر دا سپرویژن آف ICC، بٹ BCCI کے لوگ. سو جو بالنگ سینس میں آپ کو میں بتا دوں کہ گیم جو ہے کرکٹ کی T20 سے اور اس میں وہ بیٹنگ اورینٹڈ ہو گئی ہے جنرلی. وہ اس طرح آپ ایک سینیریو سوچیں کہ اگر ایک میچ ہو پاکستان اور انگلینڈ کا، پاکستان 200 رنز بنائے اور انگلینڈ 190 پہ آؤٹ ہو جائے ساری، اب مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ چوکے چھکے جتنے لگتے ہیں اتنی کلیپنگ ہوتی ہے. تو جی گیم جو کرکٹ ہے نا T20 کے بعد، ویسے ہی بالرز بیچاروں کی مت بچ گئی ہے کہ یہ بیٹنگ اورینٹڈ گیم ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک بندے نے پوچھا کہ کیا پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے گا یا نہیں؟ اچھا میں تو یہ نہ ہو کہ مجھے پھر بعد میں، کیونکہ پاکستانی اگر پاکستان ورلڈ کپ جیت جاتا ہے تو شیخ صاحب آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین کو کیا دیں گے؟ میں تو دعائیں دے سکتا ہوں اور کچھ نہیں، لیکن یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، میری کیلکولیشن ہے کہ انڈیا میں رہ کے انڈیا کو پاکستان ہرائے، اور ICC بھی مجھے. اب دوسری سائڈ لائن دیکھتے ہیں، اس وقت $660 ملین کا ریونیو جنریٹ کرتا ہے ICC، جس کا 90% انڈیا میں سے جنریٹ ہوتا ہے. اچھا، اور انٹرسٹنگ. ہاں، اب اس $660 ملین میں سے 44% انڈیا لیتا ہے، اس کے بعد 6.8% لیتا ہے انگلینڈ، اور اس کے بعد 6.65% لیتا ہے آسٹریلیا. ایشیا کپ بھی پچھلا انڈیا ہی جیتا ہے نا؟ ایشیا کپ جیتا ہے. اب فائنانس کی بات کرتے ہیں نا. ہاں جی. اب ہم احتجاج کر رہے تھے، ہمیں ملتا ہے 5.83 کریک انفو کے مطابق، باقی بورڈ نے بتایا، ہمارے بورڈ نے نہیں بتایا. ذکا اشرف صاحب جو ہے، اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب جب چیئرمین تھے تو انہوں نے اس بات پہ کافی مطلب رولا ڈالا تھا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ سری لنکن بورڈ کو اور پاکستانی بورڈ کو ورلڈ کپ کے بعد انڈیا نے کچھ تھوڑا سا لالی پاپ دیا ہے کہ
وہ آپ ہماری جو ریونیو ہے وہ تھوڑا سا بڑھائیں گے. اور سیکنڈلی آپ سوچئے گا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہوا ہے ورلڈ کپ سے جانے سے پہلے ہوا ہے پاکستانی ٹیم کا 3 سال کا سینٹرل کانٹریکٹ ہوا ہے 23 to 26. اب اس سینٹرل کانٹریکٹ میں پہلی بار پلیئرز نے مل کے یہ کرکٹ بورڈ سے جو ہے وہ سینگ اڑا لیے کہ ہمیں 2%. شیخ صاحب سوال آ رہے ہیں. ایک نے لکھا ہے کہ محمد جواد حسین نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں تو کیا ہماری ٹیم انڈیا کے خلاف میچ کا پریشر برداشت کر پائے گی؟ دیکھیں انڈیا کے خلاف انڈیا میں کھیلنا پریشر تو واقعی ہوتا ہے. آپ کو بنگلور 1996 کا کوارٹر فائنل یاد ہوگا جس میں سعید انور اور عامر سہیل نے بڑی اچھی بیٹنگ کے ساتھ سٹارٹ دیا تھا اوپننگ, اور اس کے بعد اجاز احمد اور سلیم اجاز اور شاید میاں داد کی وکٹ گری تھی, 2 وکٹوں کے بعد ہم نہیں ٹھہر سکے. سو انڈیا میں انڈیا کے خلاف کھیلنا اور پاکستانی ٹیم کا کھیلنا پریشر تو پاکستانی ٹیم پر ہوتا ہے, لیکن اب ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے کہ اس سے ڈبل پریشر انڈیا پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں اپنے ملک میں پرفارم کرنا ہے. آڈینس تو ساری انہیں کی. اچھا, اس کے علاوہ اس کے بعد سوال آیا ہے کہ ریویو سسٹم کو بھی مشکوک بنایا جاتا ہے, خاص طور پر جب کوہلی کا کاٹ بیہائنڈ کا فیصلہ ریویو سسٹم سے غلط دیا گیا, تو اس ورلڈ کپ کے فیصلوں پر بھروسہ کیسے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کرکٹ میں ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں. اس کی وجہ جو امپائر وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اسٹمپس کے ساتھ, جو وہ جس اینگل سے دیکھتا ہے نا, مجھے یوں لگتا ہے, میں غلط ہوں شاید, مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو اگر کرکٹ کا میچ اسکرپٹڈ ہے نا, اس اسکرپٹ کو اگر آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ٹیکنالوجی بہت بڑا پوائنٹ ہے اس کو اسکرپٹ پہ لانے کا. فار ایگزامپل اب کل ایک شامی کا اور آئی تھنک سو ایک جو تھا اس کا جڈیجا کا انہوں نے ریویو لیا, اور بالکل آخری سیکنڈ پہ مطلب جا کے روہت شرما ان کا کیپٹن نے ریویو لیا. ٹھیک ہے, اب وہ دونوں ریویو میں آؤٹ ہوا, مطلب امپائر کا فیصلہ ناٹ آؤٹ ہوتا, وہ آؤٹ ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ٹیکنالوجی کا یوز, یہ جی فلاں ٹیکنالوجی ہے, یہ فلاں ٹیکنالوجی ہے, اور میں کیونکہ لینس کا بندہ ہوں, میں پیدائشی لینس کا بندہ ہوں 2005 سے, سو یہ ٹیکنالوجی بیسیکلی لینسز ہے نا. ٹھیک ہے, ایک بندے نے سوال پوچھا کہ کیا بابر اعظم کی جگہ ہم رضوان کو کیا رضوان کیپٹن بن پائے گا؟ یہ تو اس وقت ایسا سوال ہے جیسے کسی کی کمر میں خنجر گھونپنے کا, یعنی کہ ہماری ٹیم انڈیا میں کھیل رہی ہے اور ہم اپنے کپتان کی تبدیلی کی باتیں کریں, مطلب, اور نہ ہی ایسی کرنی چاہیے. بابر اعظم اس وقت کپتان کے طور پر بالکل ٹھیک ہے. آپ لیٹسٹ جو آپ دیکھیں نا, کل نیوزی لینڈ کے خلاف وہ کس طرح انہوں نے, وہ خالی فخر زمان نہیں کھیلا, اس کو کھلایا بابر اعظم نے, مطلب ایز اے کیپٹن اس نے دوسرے اینڈ پر اس کو پوری طرح سپورٹ دی. ٹھیک ہے, ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں جی رائے ثاقب کھر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور انہوں نے آپ کے لیے پیغام انہوں نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین شیخ صاحب, آگے انہوں نے اسمائلی دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگا ٹو سی ہم آن کیم آفٹر ایجز. ہاں, یہ ویسے بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. میں تقریباً کیمرے پہ کافی عرصے بعد آپ کی وجہ سے ہی آ رہا ہوں, اور میں نے کوئی تھوڑا ٹائم, ان کو بھی پتا ہوگا کہ ان امپلائمنٹ جرنلزم میں بڑھی رہی ہے. اللہ بھلا کرے عمران خان صاحب کا, انہوں نے جب 2018 میں جو مخالف تھے ان کو جیل بھیجا, اور جو حق میں ٹی وی والے تھے ان کو یہی کہا کہ 50% مین پاور جو ہے وہ گھر بھیجے. تو میں ہائیلی پیڈ رپورٹر تھا اس وقت, ایک ٹی وی چینل میں نام نہیں لے سکتا, شاید مجھے دوبارہ جاب وہاں پہ مل جائے, تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے نکالا. سو قصہ مختصر, جو ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں بہت ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے غم میں شریک ہو کر اس کو تھوڑی جو میری انزائٹی ہے وہ کم کی ہے. بہت شکریہ. آخر میں ایک اور سوال ہے جی, مجھے ایک بات کا جواب دیں, ادھر دنیا کے ہر بالر کو رنز پڑ رہے ہیں, یہ انڈیا کے بالرز کو رنز کیوں نہیں پڑ؟ سیم بات آ گئی. سیم بات. ہاں, اب اس کو 2 طرح سے دیکھیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے ریڈ پچ, سرخ پچ, اس پہ بالرز کے پاس سوئنگ کرنے کا مارجن کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح پچ گرین ہوتی جائے گی اس پہ بالر کے پاس سوئنگ کا مارجن زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب پچ پہ جو رول پھرتا ہے, رولا, وہ 2 دفعہ پھرتا ہے. مطلب ایک میچ شروع ہونے سے پہلے ہر گراؤنڈ کے اندر منیمم 4 سے 6 پچیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آج لیٹ سے آج انڈیا کا میچ ہو رہا ہے بنگلور میں یا کسی میں, ایک پچ سلیکٹ کی گئی ہے. اب اس میں ایک رولا پھرتا ہے میچ سے پہلے, ٹاس سے پہلے وہ رولا پھر گیا. اب رولا جتنا سخت پھرے گا, جتنی بار زیادہ پھرے گا, اتنی گرینش سینس ختم ہوگی اور ریڈش سوائل آئے گی. ٹھیک ہے. اب جو ڈنڈی مطلب ہے کہ جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس کو ثابت نہ کر سکے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انڈیا مثال کے طور پہ ٹاس جیت گیا اور اس نے پہلے بالنگ کرنی ہے, تو آپ پہلے رولے کو ہلکا رکھ لیں تاکہ وہ گرینش پچ رہے.
ٹھیک ہے، تو اور ان کے بالر جو ہے وہ زیادہ سوئنگ کر سکیں، اور جو ٹیم ہاف ٹائم کے بعد کے لیے دوسرا رولا پھرتا ہے، جب ایک اننگز ختم ہوتی ہے تو مڈ ٹائم میں پھر دوسری بار رولا پھرتا ہے، تو اس کو اگر آپ ذرا سخت کر کے پھیریں اور گرینش پچ کو کنورٹ کریں ریڈش میں، تو اگلی ٹیم کی بالنگ جو ہے وہ ویسے ہی مطلب ہے کہ سوئنگ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نا آپ کو ایک چیز بتاؤں، جتنی ایک پی ایس ایل ہم نے کروائی ہے، یہ جتنے پلیئرز نکلے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2011-12 میں پاکستانی ٹیم کیسے ڈاؤن فال، 2007 میں باب ولمر جب مرا تھا، اس کے بعد پاکستان ٹیم ختم ہوتی گئی، پی ایس ایل کی وجہ نکلا، یہ سارے پلیئر پی ایس ایل کے، اب تو پی ایس ایل میں پاکستان میں آ کے رول ہی دیا ہے. تو آئی پی ایل دنیا کی سب سے بڑی، انڈیا میں اگر کرکٹ میں پیسے اتنے زیادہ ہیں تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے پلیئر، اب ان کے ہر ایک پلیئر کے پیچھے 3 پلیئرز کا کوشن ہے، مطلب کہ اگر وہ پلیئر کوئی بالر ہو، کوئی 1 ڈاؤن ہو، 1-2 ڈاؤن، کوہلی کے پیچھے 3 پلیئر کھڑے ہیں. ابھی کوہلی 2 میچ پرفارم صحیح نہ کرے گھر، آپ دیکھیں نا محمد شامی ہے، اس نے 4 میچز کھیلے ہیں، 4 میچز میں وہ بیسٹ وکٹ سے، لیکن اس کی ایک مطلب ہے کہ پرفارمنس تھوڑی سی 19-20 ہوئی ہے، شرما نے اس کو بٹھا دیا کیونکہ اس کے پاس کوشن میں 3 بالر اور ہیں. سو انڈیا کے پاس ایک بڑا ملک ہے، ایک بڑی لیگ ہے، تو ان کے پاس نمبر آف پلیئرز ہیں. آپ یہ بھی نہ کہیں کہ انڈیا بالکل ہی، ہم کیونکہ پاکستانی ہیں، ہم مخالفت میں مطلب کہتے جاتے ہیں، انڈیا کی ٹیم کے پاس ایک اچھا ٹیلنٹ آنے کا سسٹم بن چکا ہے، بالکل سسٹم بن چکا ہے، اور اس میں مخالفت تو ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. ظاہر سی بات، انہوں نے اپنی کرکٹ میں، انہوں نے کرکٹ چھوڑے، انہوں نے اپنی ہر انڈسٹری میں انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہوا ہے. اور تھوڑا سا اس میں آپ ویسٹ کو دیں، کیونکہ ویسٹ کو یہ پتا ہے کہ چائنا کے خلاف اگر انڈیا، ہاں ایک چیز اب میں تھوڑا سا میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کریں کہ انڈیا کی کرکٹ مونوپلی ختم کرنے کے لیے پاکستان کو تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے بعد اگر کرکٹ کہیں سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ پاکستان ہے. آسٹریلیا میں 10% لوگ کرکٹ میں ختم ہو رہی ہے اب تو، مطلب ان کے اور سپورٹس ہیں نا، ہمارے پاس تو اور بھی، ہمارے پاس تو ایک خالی انٹرٹینمنٹ بچی ہی کرکٹ. T20 ہم نے انٹروڈیوس کرائی. اچھا، اس کے علاوہ جو T10 ہے وہ بھی ہم نے انٹروڈیوس کرائی صرف اولمپکس کے لیے. جب تک کرکٹ میں، ابھی ایک لیگ ہو رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جب تک کرکٹ میں یو ایس اے یا چائنا ان جیسے 2 ممالک نہیں آتے تو انڈین منوپلی نہیں ختم ہو سکتی، کیونکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اسپانسرشپ بہت زیادہ آتی ہے، پھر اس کی جو ویورز، مطلب آپ دیکھیں نا کہ اگر انڈیا میں 1971 سے پہلے پاکستان اور انڈیا کا معاہدہ ہوتا تھا فلموں کا، 3 ادھر سے جاتی تھی 3 ادھر سے آتی تھی، ہمیشہ پاکستانی فلمیں زیادہ پیسے کما کے آتی تھی. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ زیادہ اچھی ہوتی تھی، اب انڈیا بڑا تھا، وہاں پہ فلم دیکھنے کے لیے لوگ زیادہ جاتے تھے، تو پاکستان ایز کمپیئر ٹو انڈیا کم تھا. تو اسی طرح انڈیا میں کرکٹ کی مونوپلی جو ہے وہ دیکھیں جو پیسے لائے گا وہ، اب انہوں نے بگ ون بنا دیا. اب یہ توڑنے کے لیے پاکستان کو کچھ نہ کچھ یہ کرنا پڑے گا کہ کم از کم چائنا لیول پہ نا، پاکستان چائنا میں، اب چائنا نے فٹ بال کے اندر پچھلے 6 سالوں میں. اچھا شیخ صاحب، ایک سوال اور آ گیا، اس کے بعد ہم لائیو سیشن جو ہے یہ ہم اینڈ کرتے ہیں. کیا امام الحق کی اب ٹیم میں جگہ بنتی ہے؟ دیکھیں اب اوپنر ہے نا، اسد شفیق اس دن نہیں چلا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب یہ فیصلہ کپتان کا ہوتا ہے. دیکھیں اسد شفیق نے تھوڑی اچھی پرفارمنس دی ہے، 3 اوپنر ہے نا ہمارے پاس، فخر زمان، امام اور اسد شفیق. اب اسد شفیق پچھلے میچ میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے امام کو ملے، لیکن امام تھوڑا سا اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ انڈر پریشر ہوگا، کیونکہ انزی بھائی جو ہے وہ ریلیٹیوز ہیں اور انہوں نے استعفیٰ دیا اور ان پہ انکوائری چل رہی ہے. بڑا ضروری سوال ہے شیخ صاحب، کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر شیخ صاحب سے پوچھیں کہ اگر نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کرے تو کتنے وکٹوں سے جیتنا ہوگا پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے؟ کیا کوئی وکٹوں کا، کوئی اوورز کا؟ دیکھیں ایک سینیریو جو ارشد صاحب ہیں، ایک جرنلسٹ جو کہ بہت اچھی طرح بناتے ہیں، ان کا میں نے پڑھا تھا کل رات. تو اگر نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے میچ میں نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کرے اور 1 رن سے جیت جائے سری لنکا سے، تو پاکستان کو 130 رن سے جیتنا ہوگا انگلینڈ سے. ٹھیک ہے. پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کا میچ بعد میں ہے، یعنی کہ پاکستان کو پتا ہوگا کہ اس کو کس رن ریٹ کے ساتھ جیتنا ہے. اور اتنا میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی ٹیم کی جو نا بالنگ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ آپ نہ سوچیں کہ 401 رنز بن گئے نیوزی لینڈ نے بنا لیے تو ہمارے بالر کوئی نو، بالنگ ہماری ہمیشہ سے اسٹرینتھ رہی ہے. ہماری جو ویکنیس ہے وہ بیٹنگ ہے، اور اگر ہماری بیٹنگ میں اوپننگ
چل جائے. جیسے فخر زمان کا بلہ اب کھل گیا, بالکل ٹھیک ہے, تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کو جو نیوزی لینڈ والا میچ ہے, حالانکہ اس بارش کا نقصان نیوزی لینڈ کو ہوا ہے, ضروری نہیں تھا کہ ہم نے 401 تک جانا تھا, یہ تو اس وقت وقتی طور پر ہم آگے جا رہے تھے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ جو بیٹنگ کانفیڈنس آیا ہے نا فخر زمان میں, اچھا بابر اعظم صحیح پرفارم, مطلب جس طرح ہم ان سے بہتر کر, اور پھر دو تین معاملات ایسے چل رہے ہیں جن سے پاکستانی ٹیم کا مورال کم ہوا. جیسے اب وہ یزو کا ایشو آیا تو اس پہ چیئرمین پی سی بی کو چاہیے تھا کہ وہ کمیٹی ورلڈ کپ کے بعد بنا دیتے, فوراً بنا اب انہوں نے اس لیے بنائی کیونکہ ان کی اپنی جو انٹرم چیئرمین شپ کا آخری دن ہے, اس دن کمیٹی نے بتانا ہے کہ یہ ملوث تھے کہ نہیں. اب وہ کہتے ہیں نا بکرا روگے جیندنو تے کسائی روگے مینجنو, ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنے. ہمیں چاہیے تھا کہ اس ٹیم کی مورالٹی کو ہم آپ رکھتے. مورالٹی آپ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی لحاظ سے کنفیوز نہ ہونے دیں. آپ نے ان کا چیف سلیکٹر ود ان ورلڈ کپ چینج کرا دیا, پھر آپ نے بیان دیا, پریس ریلیز دی کہ ٹیم سلیکشن جو ہے وہ کیپٹن اور چیف سلیکٹر کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کسی کے سر پہ کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں. یہ تو اللہ ولو پاکستان باہر ہوتا پھر واپس آیا اور بابر اعظم. سو میں اس وقت کریڈٹ ٹو بابر اعظم, آپ فخر زمان کو, مجھے یوں لگتا ہے کہ امام کو انگلینڈ کے خلاف نہیں ڈالا جائے گا ٹیم میں, اسد شفیق کے ساتھ یہ اوپن کیا جائے گا فخر زمان. اور بابر اعظم جو ہے نا, مجھے جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ بابر اعظم نے نیوزی لینڈ کے خلاف جس طرح وہ خود کھیلا ہے اور جس طرح اس نے کھلایا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز دیکھیں, جب آپ کا کپتان فارم میں آ جاتا ہے نا, مورالٹی میں آ جاتا ہے, جب وہ پھر اب سینیریو وہی سیم ہے. اب دیکھیں بابر اعظم عمران خان صاحب بنتے ہیں کہ نہیں, لیکن 92 کے ورلڈ کپ کے فارمیٹ میں 23 کا ورلڈ کپ ہے. سو ہماری تو دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. آپ بس اللہ کرے, میں تو کہتا ہوں کہ فائنل کے بعد جیتو یا ہارو والا گانا نہ چلے. ہم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. پرانا ہو گیا, کچھ نیا لے آئے مارکیٹ میں, اور ہماری دعائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں. نیکسٹ سیشن پھر کریں گے شیخ صاحب کے ساتھ, اور شیخ صاحب کی مزے کی جو باتیں ہیں وہ بھی سنیں. ہاں, اور نیکسٹ بار ہم اپنے کیمرہ مین اور پروڈیوسر کو کہیں گے کہ وہ لائیو سے پہلے اونچی لائیو کہیں. اونچی لائیو. چلیں جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو, اللہ حافظ.